السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں حالات. میں ہوں نوشیروان اور میں موجود ہوں سینئر صحافی سعید چودھری صاحب کے ساتھ. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ فرسٹ کلاس. سر کافی سارے معاملات ہیں. نواز شریف شہباز شریف کا رابطہ، مریم نواز کی طلبی، پی ڈی ایم کا مستقبل، ان سب پہ تو بات کرنی ہے. لیکن آپ کی خاص ہدایات پہ سب سے پہلے جسٹس قاضی فائزی صاحب والا معاملہ، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ سینسرشپ کی وجہ سے کافی ساری چیزیں سامنے نہیں آ رہی لوگوں کے. تو آج اس کیس کی سماعت تھی نا مسٹر جسٹس بندے آر کے ابراہیم جو لارجر بینچ ہے سپریم کورٹ کا. تو میں اس لیے اس میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ سینسر اس طرح ہے نہیں، خود ساختہ سینسرشپ انہوں نے اپنے اوپر کی ہوئی ہے. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے دوستوں تک جو دیکھتے ان تک پہنچنے کے اندر ہو گیا. قاضی صاحب جو ہیں مسٹر جسٹس قاضی فائزی صاحب، وہ بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو نشر کرنے، براہ راست نشر کیا جائے میرے خلاف جو کیس ہے اس کو، اور جو میری درخواست ہے ریویو پٹیشن اس کو، تو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. جو میں نے اندازہ کیا ہے آج کی پروسیڈنگ پہ، تو وہاں کچھ جذباتی منظر بھی دیکھنے میں آئے. ان کی مسز جو ہیں وہ آپ دیدہ ہوئی ہیں وہاں پہ، ان کی آواز بھرا گئی تھی سرینا قاضی صاحبہ کی. تو اس پہ بھی تھوڑا سا آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ ہوا کیا تھا اندر. تو جو قاضی صاحب ہیں نا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ آخری اننگس کا سوچ کے کھیل رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم کو ہر ایک چیز جو ہے وہ پتہ لگ جائے کہ یہاں اقتدار کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، اور ججوں کو کس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے. مثلا انہوں نے نام لے کے 3 ججوں سے کہا، ان کو مخاطب کیا، مسٹر جسٹس قاضی محمد امین کو، مسٹر جسٹس منیب اختر کو، مسٹر ضیاء آفریدی کو، اور کہا کہ آپ نے چیف جسٹس بننا ہے، 2 نے تو بننا ہے نا. ٹھیک. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور قاضی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جیسے صدر مملکت جو ہمارے عارف علوی صاحب ہیں، ان کا انہوں نے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا جناب یہ انہوں نے کہا یہ صدر مملکت کے عہدہ کے منافی ہے بات جو صدر صاحب نے فرمائی ہے کہ نہ میرے پاس 3 آپشن تھے، یا تو میں اس کو قاضی کو بلیک میل کرتا. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. یا پھر ان کا میڈیا ٹرائل کرواتا، یعنی وہ مواد میڈیا کو دیتا، یا پھر قانونی راستہ یہ تھا کہ میں ان خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجتا. ٹھیک معاملہ. تو سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ چلے گیا اور اس کو ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تو گالی کوئی نہیں جائے سے لے کے آ گئے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب 8,000 تنخواہ لینا تھا اور مشورے دندہ عدالتوں میں. اس پہ ان کی اہلیہ جو ہیں سرینا قاضی، انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جس بندے نے میرے خلاف، عبدالوحید ڈوگر جو ہے، میرے خلاف جو درخواست دی تھی صدر مملکت کو کہ میرے خلاف بھیجیں ریفرنس، تو وہ یوٹیوب پہ خود بڑے فخر سے یہ کہتا ہے کہ میں ISI کا ٹاؤٹ ہوں. ISI کا نام انہوں نے لیا ہے. وہ میڈیا پہ شاید نہ آئے جس کی آپ نے بات کی، لیکن انہوں نے کہا ISI کا میں ٹاؤٹ ہوں. پھر انہوں نے وہ جو ایک افتخار الدین مرزا تھے، ان کے ٹویٹ کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جناب قاضی کو تو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے، اور پھر اس کی جو لاش ہے وہ ان کے اہلیہ کو اس وقت تک نہ دی جائے جب تک کہ وہ جو گولیاں ہیں ان کے پیسے نہ دے دیں. ان کا جس میں انکوائری ہوئی، اور انکوائری جب ہوئی ہے، جب ان کا تعلق مرزا صاحب کا مرزا شہزاد اکبر سے ملنے لگا تو انکوائری روک دی. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ انہوں نے جو بات کی ہے اوپن براہ راست نشر کرنے والی، اس میں حکومت نے تو ترلے ہی مارے ہیں جناب اوپن نہ کریں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. جو قاضی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں نا، آخری اننگس کھیل رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 62 سال میری عمر ہے، 3 سال میرے رہ گئے. ٹھیک ہے نا. تو 3 سال میں ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلا جاتا ہوں، پینشن لے لیتا ہوں، 9-10 لاکھ پینشن مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کیا، وہ لڑنا چاہتے ہیں ان قوتوں سے جنہوں نے ملک میں آئین اور جمہوریت کو پامال کیا ہے. قاضی صاحب، مجھے لگ رہا ہے قاضی صاحب کو نوکری کی اتنی پرواہ نہیں ہے. زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا ریفرنس سے، وہ فارغ کر دیں گے نا.
ٹھیک ہے نا. جب فارغ کرتے ہیں پھر ایک آپشن بھی دیتی ہے کہ اگر ریٹائرمنٹ لینی ہے آپ نے ریٹائرمنٹ لے لیں, یعنی کہ فراغت ریٹائرمنٹ کے ذریعے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو مراد مرود کا ایشو کوئی نہیں ہے ان کا یار, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ والا. وہ تو چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سب کی فائلیں کھلی ہوئی ہیں, صرف میری نہیں ہے سب کی فائلیں ہیں, اور جو آج میں فیس کر رہا ہوں کل کو آپ کو بھی کرنا. عمر رضا بندیال صاحب نے چیف جسٹس سے بننا ہے نا. بالکل. انہوں نے سب کو کہا کہ آپ کو بھی ان معاملہ سے. ایک اور اہم بات, انہوں نے کھوتا ایک جج کا کھوتا نام لے کے وہ بھی بات کی ہے, سٹنگ جج. میں اپنی بات تو سمجھ میں جا رہا ہوں, میں جو بات لیتا ہوں تو اپنا سوال ٹھوک دیتا ہے. وہ جو سمیع ابراہیم صاحب نے کہا تھا, آصف سعید کھوسا صاحب جو چیف جسٹس پاکستان تھے, ان کو کہا تھا آصف سعید کھوتا. انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا. ان کا یہ پھر جو اب ہو رہا ہے نا, پھر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں اینکر وغیرہ یا دوسرے, پھر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. آصف سعید کھوتا, وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے بندے کے خلاف, انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی. انہوں نے, وہ کہتے ہیں اینکر نے معافی بھی نہیں مانگی, سوری کہہ کے آگے چلے گئے. اصولی طور پہ تو معافی باقاعدہ معذرت کر دی. انہوں نے کہا جی فردوس عاشق امان نے جو میرے خلاف کیا تھا, پریس کانفرنس کر دی تھی پہلے ہی, جب ریفرنس دائر انہوں نے پہلے سارا کچھ بتایا, یہ ہے جناب وہ ہے فلاں کے. ان کا جی انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی. فردوس عاشق امان کو وہاں بلکہ صوبے میں ایک اٹھا کے ایک اہم عہدہ دے دیا, اور اس نے بھی معافی نہیں مانگی, فردوس عاشق امان نے بھی. یعنی یہ تو یار ایک پوری جو مشینری ہے اسٹیبلشمنٹ کی, جس میں سمجھتا ہوں حکومت اور صدر مملکت اور وزیر اعظم بھی شامل ہے, وہ ساری ایک بندے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اچھا سر, 26 مارچ کو کیا ہوگا؟ اس پہ آنے سے پہلے آخری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائز صاحب اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یار ابھی ایک بات رہتی ہے ان کی مسز کی, اہم بات جو میں نے پہلے شکر کی تھی, ان کی مسز آئی ہیں. یہ فیصل شکیل صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے. انہوں نے مجھے یہ ساری تفصیلات میں نے ان سے لی ہیں فون کر کے ایک. وہ مجھے پتہ ہے نا, میں نے تو میرے ساتھ تو ہم نے اکٹھا کام کیا ہوا ہائی کورٹ میں. بالکل. تو وہ بھی اس کی کورٹس کی بیٹ کرتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جناب سرینہ قاضی صاحب آئی ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں, 25-30 ہزار کا ملازم تھا نیب کا, اب اس کے اتنے اثاثے ذرا چیک تو کروائیں. پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ نہیں کہتی کہ براڈ شیٹ میں انہوں نے کک بیکس لیے ہیں, اور کیسے ملک ریاض سے جا کے, ملک ریاض کا نام نہیں میڈیا دے گا, نہیں دے گا. بالکل. ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے, ان سے کیسے جا کے ملے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ کردار تو یہ ہے کہ ریفرنس جو ہمارے خلاف کارروائی جو تھی وہ شہزاد اکبر, اس وقت کے اٹارنی جنرل انور منصور اور فروغ نسیم, اور بعد میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی شروع کر دی انہوں نے. وہ کہ جی اس کا کیا در ہے, وہ کہ اس کا کیا در ہے. فروغ نسیم صاحب کبھی وزیر بن جاتے ہیں, کبھی وکیل بن جاتے ہیں. آپ پتہ کریں کہ کب وکیل بننا انہوں نے. ججوں نے یہ کہا, جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے, کہ آپ یہ جو آرگومنٹس دے رہی ہیں نا, یہاں وہ بات ہے جو آرگومنٹس دے رہی ہیں, یہ جب ریویو پٹیشن آئے گی نا, اس کے لیے یہ دلائل بنتے ہیں اس کیس میں, کہ جب قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اوپن کریں میڈیا کے لیے لائیو, تو اس میں یہ بنتی نہیں بات. تو وہاں پھر وہ ان کی آواز بھرا گئی. جب فیصل شکیل نے مجھے بتایا نا, صحافی جو ہوتے ہیں نا, عام طور پہ وہ اتنے جذباتی نہیں ہوتے, وہ 3-3 4-4 تہرے چہرے قتلوں کے کوریج کے لیے جاتے ہیں, تو وہ روتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, وہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اپنی. لیکن فیصل شکیل یہ بات مجھے بتاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ وہ خود رونے والا ہو گیا تھا. تو سرینہ قاضی نے یہ کہا کہ جب جو میرے شوہر چیف جسٹس بلوچستان تھے ہائی کورٹ کے, تو میں مختلف اضلاع میں ان کے ساتھ جاتی تھی, اور عزت و تکریم اور لوگ جس طرح ان کی کرتے تھے, کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو انگلی اٹھاتا تھا ان کے اوپر. ٹھیک. تو لیکن اب تو ہماری جو پرائیویٹ لائف ہے اس میں مداخلت ہو رہی ہے, پرائیویسی ہماری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. ہر بندہ جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ یا دوسرے ادھر ادھر سے
ہمارے اوپر آوازیں کسی جاتی ہیں, ہمارے خلاف ویڈیوز کی جاتی ہیں. حقیقت ٹی وی کا بھی ذکر ہوا وہاں. اچھا. کہ جناب 1,44,000 بندوں نے دیکھا میرے خلاف جو پروگرام تھا. تو انہوں نے کہا جی, قاضی صاحب نے کہا, ان کا جی مجھے تو یہ حق نہیں ہے کہ میں بھی ایسا چینل پہ کسی پہ بیٹھ کے کر دوں. میں نے تو یہیں عدالت میں ہی کرنا ہے نا جو کرنا ہے. تو اچھا, اب جو سرینا والی بات ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ مجھے 5 منٹ بھی نہیں دیں گے بات کرنے کے لیے. انہوں نے جب کہا نا بیٹھ جائیں گے اس وقت, تو وہ آپ دیدہ ہو گئی, تھوڑی سی آواز پر آ گئی. انہوں نے کہا کہ کیا مجھے 5 منٹ بھی نہیں مل سکتے اپنی بات کرنے کے لیے, میری تو زندگی پوری, ہماری لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے. جب یہ بات کی ہے تو وہ آواز ان کی بھر آ گئی, جیسے ایک رونے والا بے کس اور بے بس آدمی ہوتا ہے, انصاف مانگنے کے لیے کسی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو بات بھی نہیں کرنے دی جاتی, تو پھر وہ کہتے مارے دا کی کم محمد ہیں, رونا یا پتہ نہیں نس جانا, اس ٹائپ کو ایک ہے نا. تو وہ رونے والا ان کا ہو گیا تھا. تو پھر ان کی بیٹی اٹھی ہے. اچھا. ان کی بیٹی بھی کمرے عدالت میں, تو انہوں نے اپنی ماما کے یہاں کمر پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی ہے. ایک بچی ہے نا, بیٹی جو ان کے, وہ اپنی ماں کو تسلی دے رہی ہے کہ کوئی بات نہیں. بندیال صاحب نے کہا کہ ان کو پانی پلائیں. تو یہ تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ. تو وہ فیصل شکیل صاحب جو ہے, انہوں نے کہا کہ وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں, جب سرینا نے یہ کہا کہ میرے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے, مجھے 5 منٹ بھی نہیں مل سکتے, تو تمام لوگ جو ہے نا, وہ ان کے چہرے جو تھے نا, ان سے صاف لگ رہا تھا کہ یار یہ ایک طرح نا کیفیت ان کی جو تھی سوگ یا افسردگی والی آ گئی تھی. تو یہ اس طرح کل اب ہوگی اس کی سماعت مزید, دیکھیں کیا ہوتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ فل کورٹ کو بھیج دیں. ٹھیک ہے, تمام ججز بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ لائیو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جوڈیشل آرڈر کے بجائے کوئی انتظامی معاملے کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے جو ہاں سر, اگر دباؤ ایسی رہا تو پھر تو کل صاحب میں نے کہا آخری اننگز کھیل رہے ہیں, وہ اپنی طرف سے آخری اننگز کھیل رہے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے جو میں نے محسوس کیا. ٹھیک ہو گیا جی سر. سر مریم کو بلا لیا نیب نے 26 کو ہی بلایا. ہاں 26 کو تھا نا, وہ ان کا لانگ مارچ. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا جی آپ بھی ادھر 26 مارچ. ہاں جی. تو وہ ہائی کورٹ نے تو وہ بیل, انہوں نے ایک درخواست دی تھی سی ایم جی مین پٹیشن کے ساتھ منسوخ کریں. 4 نومبر 2019 کو ان کی بیل ہوئی تھی نا, اس کی منسوخی کے لیے چودھری جناب ان کو آپ کریں. تو وہ جناب انہوں نے اب 26 کو اس میں عدالت نے پوچھا تھا کہ آپ نے اگست 2019 کے بعد 20 کے بعد اب تک بلایا کیوں. انہوں نے کہا جی لوگ اسی دن بلا لینے جس دن انہوں نے لانگ مارچ کرنا سی. ٹھیک ہے نا, لانگ مارچ تو وہ خیر آگے چلے گا. انہوں نے ان کو بلا لی ہے. اب جو میری اطلاع ہے, جیسے اگست 2020 کو یہ گئی تھیں وکلا کی ٹیم کے ساتھ اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ, یہ اسی طرح ہی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اب یہ انتظامیہ آگے دیکھیں کیا کرتی ہے. وہ پچھلی دفعہ جیسے ریئیکشن کیا تھا اوور ڈو کر گئے نا, وٹے چٹے مارنے فائرنگ کر, اس دفعہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ اسی طرح پورے شبہ کے ساتھ تیاری کے ساتھ جائیں گی. ابھی میری بات ہوئی ان کے کسی بندے سے, تو انہوں نے کہہ دیا کارکنوں کو بھی آ جائیں آپ, کوئی ٹینشن نہیں, اسی طرح جانا ہے جیسے پچھلی دفعہ گئے تھے. ہم بھی یہ کہتے رہتے ہیں, جو عدالت نے کہا ہے کہ یار وہ دوبارہ کیس نہیں نکلے. اب انہوں نے نکال لیا 26 کو. تو یہ کو وہی جو بات ہے نا نواز شریف والی, سمیش کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 26 کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے, اگر لانگ مارچ ہو رہا ہوتا تو دونوں صورتوں میں نقصان تھا مریم کا. اگر پیش نہیں ہوتی تو ایک جواز بن جاتا جناب آپ نے بلایا تھا, پیش نہیں ہوئی. اور اگر پیش ہو جاتی تو ان کا لانگ مارچ کیا تھا. لانگ مارچ تو ویسے بھی ڈسٹرب تو ہونا تھا. اگر ہو رہا ہوتا تو میں تو ان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ کن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ. سر جو نواز شریف شہباز شریف کے رابطے سے متعلق آپ کے پاس اطلاع ہے, وہ جواب لینے سے پہلے میں اپنے ایک ویور کا سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ وہ بھی ان سے ملتا جلتا ہی ہے. محمد عمر صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی کل پی ڈی ایم کے کل والے اجلاس کے بعد کیا اب نواز شریف شہباز شریف کو اجازت دے دیں گے کہ وہ جیل سے باہر آئیں اور اپنے طور پہ اپنے طریقہ کار کے مطابق ڈیل کر لیں اسٹیبلشمنٹ. یہ اس کا جواب ہے نہیں, دو ٹوک.
آج بات ہوئی ہے دونوں بھائیوں کی. جی. اور جی ہم نے بات کی تھی کہ جناب انہوں نے پٹیشن تیار کرنے کے لیے کہہ دی ہے بیل اپلیکیشن, اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں مریم والا تو دیکھ لیا 2 دن صبر کر. آج جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں پہلے مریم ٹھیک کو دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے, پھر اس کے بعد وہ بیل اپلائی کریں گے, اور جو بڑے بھائی صاحب کا بیانیہ ہے وہ آگے لے کے چلیں گے, اور وہ کوئی ڈیل شیل والی جو بات ہے جی وہ سردست ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لائن ہے نا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ ان کو ڈیفینسو رکھیں, نام لیں, اور ان کا جو کردار ہے جیسے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کا کردار عوام کے سامنے ہونا چاہیے. وہ نام شام لینے کا وہ جو ہے نا جی جی کہ وہ نام شام جو ہمارے میاں محمد نواز شریف ہیں جی وہ نام شام جو ہے وہ لیتے رہیں گے, جو بھی موومنٹ ہوگی بالکل ٹھیک ہے نا وہ بتاتے رہیں گے, موقع کی مناسبت سے بتاتے رہیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہو سکتا ہے, اور مریم تو شاید ہم نے کہا تھا کہ وہ نام نہ لے کیونکہ پھر وہ آپ کا جو ٹی وی چینل ہے وہ بند کر دیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام تک ٹھیک ہے بات جو ہے ٹھیک ہے پہنچاتے رہیں. تو پھر پی ڈی ایم کی گاڑی واپس ٹریک پہ آئے گی کہ نہیں؟ یار پی ڈی ایم کی گاڑی جو ہے وہ جو میں نے کہا ہے نا اب بیانیہ وہی چلے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینسو کر کے رکھو, ٹھیک ہے, عوام تک رکھو. اب زرداری صاحب اس میں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کل جو وہاں ٹکر شکر چلے ہیں جی اندر کی خبروں کے, جی 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 تو وہ ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جو ویڈیو لنک پہ تھے ان کے, تو وہ آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل سے یہ بات سامنے. وہ وہاں شیری رحمان پہ بھی شک کیا گیا تھا کہ جناب یہ نہ کر رہی ہوں لائیو, لیکن ان کا فون چیک کیا گیا وہاں, اچھا تو وہ نہیں تھا. تو پتہ یہ چلا ہے کہ جناب یہ پیپلز پارٹی والا جو میڈیا سیل تھا ہو سکتا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی شرعی ہو جائے اس لڑکے کے خلاف میڈیا سیل والے کے, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے یہ سارا کچھ کو طرح. یہ بھی تو ممکن ہے کہ زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہو. یہ ایک تھیوری تو بن سکتی ہے جو آپ نے کہا, ہو سکتا ہے ان کی مرضی کے, لیکن وہ عام طور پہ ایسی باتیں جو ہے نا لڑائی جھگڑے والی, وہ اصل لڑائی پتہ کیسے بڑی ہے, لڑائی بڑی وہ ٹکروں سے ہے. جب بات نکل گئی ہے پہلے ہی, جبکہ ابھی زرداری نے اس انداز میں بات ابھی کی ہی نہیں تھی, اور ٹکر اس انداز میں بنا کے وہ گروپوں میں شیئر ہونا شروع ہو گئے, تو پھر نون لیگ والوں کا ماتھا وہ ٹھنکا ہے. ٹھیک ہے کہ جناب یہ تو پھر ہمیں بھی کچھ لائن لینی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اور مولانا صاحب جو ہے وہ بضد ہیں کہ لانگ مارچ کا فائدہ کوئی نہیں جتنی دیر تک جیب استعفے نہ ہو. اور یہ رمضان نکل جائے گا یار, وہ تم نے پہلے پیش گوئی کر دی, تم نے پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ سکون ہی سکون, رمضان کا بجٹ اور پھر ہاں تو یہ نکل جائے گا میرا خیال ٹائم. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کریں کہ نواز شریف اگریسو بیانیہ, زرداری صاحب تو نہیں چلیں گے اس کے ساتھ اگریسو بیانیہ کے ساتھ. نہیں یار وہ پہلے بھی تو اگریسو ہی تھا. زرداری صاحب نے اپنا معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. وہ سیاسی لیڈر جو ہیں ان کے بارے میں تو لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں کہ وہ سیاسی لیڈر ہیں بھی نہیں, وہ سیاست دان ہیں, شاطر قسم کے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لیڈر تو ہے ہی نہیں, لیڈر تو بے نظیر تھے یا ذوالفقار علی بھٹو تھے. ٹھیک ہے, لیڈر تو ہے ہی نہیں, زرداری صاحب کاریگر آدمی ہیں, وہ کاریگر آدمی, وہ کاریگری. اگر ان کو یار یہ دیکھیں نا, جب ججوں کی بحالی کا ایشو چلا ہے, مذاکرات ہو رہے تھے, پرانی بات نا, 2009, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کہہ دیا تھا جو معاہدہ ہوتا ہے مذاق جمہوریت کے حوالے سے, بالکل جو معاہدہ ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا. یعنی مکر جانا کوئی بڑی گل نہیں انہوں نے خیال سے. ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھیں گے مفاد اس میں ہے تو ان کو سیاسی طور پر تو نقصان جھٹکا لگا ہے پی ڈی ایم کو ٹھیک ہے اقدام سے, لیکن سیاسی طور پہ ان کو خاص طور پہ سندھ کو چھوڑ دینا. سندھ پہ تو ان کا ہولڈ ہے اور پتہ نہیں کس طرح ہے. ٹھیک ہے, باقی جو صوبے ہیں وہاں تو جو سوچ رکھنے والے باشعور لوگ اگر سوچ رہے ہیں کچھ, تو وہ تو یہ کہتے ہیں یار کی کتا ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن سے دیکھیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو
یہ بینظیر بھٹو سے سمجھا، بلکہ ذوالفقار بھٹو کی جب وہ پھنسی ہوئی ہے وہاں اس وقت سے یہ سمجھا رہا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے، لیکن انہوں نے ہر موقع پر یہ ثابت کیا کہ نہیں پرو اسٹیبلشمنٹ ہے موقع کی ٹھیک ہے نا. وہ مشرف کے ساتھ NRO سب سے پہلے کنہوں نے کیا تھا وطن بینظیر محترم بینظیر بھٹو نے، اور ان کی کمٹمنٹ تھی کہ جو ڈوگر صاحب تھے PCO جج چیف جسٹس ان کا ٹینیور پورا کروانا ہے. پی نے یہ کمٹمنٹ کی تھی اور وہ شہید ہو گئی اور زرداری صاحب نے پورا کروایا تھا مارچ 2009 تک میرا خیال وہ ان کا تھا، تو ان کو کروایا تھا. اور اب جو یہ بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا، یہ تو پھر صرف ایک ہی بڑی جماعت نظر آ رہی ہے، نون لیگ باقی دوسرے بھی ہیں ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب بھی چلو وہ بھی کبھی کبھی ادھر ہو جاتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ سے. آپ کو KPK میں انہوں نے وہ سرحد ہوتا تھا صوبہ اس وقت، وہاں متحدہ مجلس امر کی حکمرانی ان کے پاس تھی ٹھیک ہے نا. اور وفاق میں وہ اپوزیشن لیڈر ٹھیک ہے نا. یہ تو سیاسی ہوتا ہے رہتا ہے، لیکن یہ کہ PDM ابھی وہ ایک دم ٹوٹ کے تڑک کر کے والی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے تھوڑا سا چلے گا، لیکن ابھی کچھ دن عمران خان کے لیے اچھے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اجازت ہے سر. اوکے فرسٹ کلاس یہ بن اوکے جی. آپ نے سن لی تمام معاملات پہ چودھری صاحب کی رائے. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.